بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہامتی ہوئی آواز میں پوچھا، میں پوچھتا ہوں وہ کہاں ہے؟ کیا وہ اسے چھڑا کر لے گئے ہیں؟ خیمے کے اندر سے مجاح کی آواز آئی، میں یہی ہوں ولید کے بیٹے، میں تیری اس بات کو سچ نہیں مانوں گا کہ مسلمہ مارا گیا ہے۔ خالد نے خیمے کے اندر جا کر کہا، میرے ساتھ چل مجاح، ہو سکتا ہے تیری بات سچ ہو، میں مسلمہ کو نہیں پہچانتا۔ تیرا قبیلہ یہ شور مچاتا بھاگ گیا ہے کہ مسلمہ مارا گیا ہے، میرے ساتھ آ اور لاشوں میں اس کی لاش دیکھ کر بتا کہ یہ ہے اس کی لاش۔ مجاح نے پوچھا، پھر کیا ہوگا؟ مجھے آزاد کر دو گے؟ خالد نے کہا، خدا کی قسم میں اس قبیلے کے ایک سردار کو آزاد نہیں کروں گا جو میرے دین کا دشمن ہے۔ رسالت میں شرکت کا دعویٰ کرنے والے اور اس دعوے کو ماننے والوں کو میں کیسے بخش دوں؟ اللہ کے سوا تجھے کوئی نہیں بخش سکتا۔ مجاح بن مرارہ نے کہا، او ولید کے بیٹے، میں نے اسے کب نبی مانا تھا؟ وہ چرب زبانی اور شعبدہ بازیوں سے نبی بن گیا تھا، اور تو نے دیکھ لیا ہے کہ کتنا بڑا لشکر اس کا مرید ہو گیا تھا۔ اگر میں اسے نبی نہ مانتا تو وہ میرے سارے خاندان کو زندہ جلا دیتا، اور یہ وجہ بھی تھی کہ میں اپنے قبیلے سے اپنے آپ کو کاٹ نہیں سکتا تھا۔ اگر تو میرے قتل کا حکم دے گا تو یہ ایک بے گناہ کا قتل ہوگا۔ لیلا نے خالد سے کہا، اس نے مجھے اپنے ان لوگوں سے بچایا ہے جو ہماری خیمہ گاہ کو لوٹنے اور تباہ برباد کرنے آئے تھے۔ اس نے انہیں کہا تھا کہ عورتوں کے پیچھے مت پڑو، پہلے آدمیوں کے پیچھے جاؤ، اور وہ چلے گئے۔ اس نے انہیں یہ بھی نہ کہا کہ وہ اس کی بیڑیاں کھول دیں۔ خالد نے پوچھا، تو نے اس عورت پر رحم کیوں کیا ہے مجاح؟ کیونکہ اس نے مجھے قید میں بھی وہی عزت دی ہے جو مجھے اپنے قبیلے میں ملا کرتی ہے۔ میں نے اسے اس سلوک کا صلہ دیا ہے جو اس نے میرے ساتھ کیا ہے۔ کیا میں ایسا نہیں کر سکتا تھا کہ اپنے آدمیوں سے کہتا کہ میری بیڑیاں کاٹ دے اور میں تیری اتنی حسین بیوی کو اپنی لونڈی بنا لیتا؟ بے شک تو عزت کے لائق ہے مجاح، میں تیری بیڑیاں اپنے ہاتھوں سے کاٹتا ہوں۔ پھر میرے ساتھ چلنا اور بتانا کہ مسلمہ کی لاش کون سی ہے۔ مجاح بن مرارہ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ خیمے سے نکلا تو اس کے پاؤں میں بیڑیاں نہیں تھیں۔ باہر خالد کے 2 محافظ کھڑے تھے۔ خالد اکیلے ادھر آئے تھے۔ ان کے محافظ دستے کو پتہ چلا کہ سپہ سالار کسی اور طرف نکل گئے ہیں تو 2 محافظ ان کی تلاش میں ادھر ادھر گھوم پھر کر ان کے خیمے تک جا پہنچے۔ وہ انہیں تنہا نہیں چھوڑ سکتے تھے۔ مجاح نے اپنی آنکھوں سے میدان جنگ کی حالت دیکھی۔ اسے اپنے قبیلے کی لاشوں کے سوا کچھ نظر نہیں آ رہا تھا۔ مجاح نے کہا، مجھے یقین نہیں آ رہا، دیکھ کر بھی یقین نہیں آ رہا۔ کیا اتنے تھوڑے مسلمان اتنے بڑے لشکر کو شکست دے سکتے ہیں؟ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، یہ فتح انسانوں نے نہیں پائی، یہ سچے عقیدے اور اللہ کے سچے رسول کی فتح ہے۔ بنو حنیفہ باطل عقیدے کے لیے میدان میں اترے تھے، ہماری تلواروں نے اس عقیدے کو کاٹ دیا ہے اور اتنا بڑا لشکر میدان چھوڑ کر بھاگ گیا ہے۔ وہ لاشوں اور تڑپتے زخمیوں میں سے گزرتے باغ تک چلے گئے۔ اندر گئے تو وہاں لاشوں پر لاشیں پڑی تھیں۔ مسلمان لاشوں کے ہتھیار اکٹھے کر رہے تھے۔ بنو حنیفہ میں سے جو زندہ تھے وہ ادھر ادھر بھاگ گئے تھے۔ خالد نے وحشی بن حرب کو بلایا اور اس سے پوچھا، اس شخص کی لاش کہاں ہے جسے اس نے مسلمہ سمجھ کر ہلاک کیا ہے؟ وحشی خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وہاں لے گیا جہاں مسلمہ کی لاش پڑی تھی۔ اس نے لاش کی طرف اشارہ کیا۔ خالد نے کہا، نہیں، یہ ڈھکنا اور بدصورت آدمی مسلمہ نہیں ہو سکتا، اس کے چہرے پر کرائیت ہے۔
مجا نے کہا یہی ہے، یہ مسلمہ کی لاش ہے۔ خالد نے کہا یہ اس شخص کی لاش ہے جس نے ہزاروں لوگوں کو گمراہ کیا تھا، یہ شخص ایک فتنہ تھا۔ مجا نے خالد رضی اللہ تعالی عنہ سے کہا ابن ولید، فتح پر خوش نہ ہو، تیرے لیے اصل مقابلہ تو ابھی باقی ہے۔ کس کے ساتھ؟ بنو حنیفہ کے ساتھ۔ یہ تو وہ لشکر تھا جو میدان میں آ کر لڑا تھا، یہ تو چھوٹا سا ایک حصہ تھا، اس سے بھی بڑا لشکر یمامہ میں قلعے کے اندر تیار کھڑا ہے۔ اپنے جانی نقصان کو دیکھ اور سوچ کہ تیری یہ سپاہ جو بہت کم ہو گئی ہے، اتنے بڑے تازہ دم لشکر کا مقابلہ کر سکے گی؟ تیرے سپاہی تھک کر چور ہو چکے ہیں۔ خالد نے لاشوں سے اٹے ہوئے باغ میں نگاہ دوڑائی، ان کا لشکر واقعی لڑنے کے قابل نہیں رہا تھا، جانی نقصان برداشت کے قابل نہیں تھا، زخمیوں کی تعداد بھی زیادہ تھی۔ باقی لشکر کی جسمانی کیفیت یہ ہو چکی تھی کہ اللہ کے سپاہی اتنے تھک گئے تھے کہ جہاں جگہ دیکھتے وہاں لیٹ جاتے اور سو جاتے تھے۔ وہ اپنے سے 3 گنا زیادہ لشکر سے لڑے تھے، انہیں آرام کی ضرورت تھی۔ مجا نے کہا اگر تو میری ایک تجویز مان لے تو میں قلعے میں جا کر صلح کی بات کرتا ہوں، میرا قبیلہ میری بات مان لے گا۔ خالد رضی اللہ تعالی عنہ بڑے قابل سپہ سالار تھے، جنگی قیادت میں اپنی مثال آپ تھے، رسول اللہ کے سچے عاشق تھے، لیکن خود سر تھے اور زندہ دل بھی۔ وہ دشمن کو صرف شکست دے کر اسے فتح نہیں سمجھتے تھے، بلکہ اپنی فتح کو اس وقت مکمل سمجھتے تھے جب بھاگتے ہوئے دشمن کا تعاقب کر کے اس کی بستیوں کو اپنے قبضے میں لے لیتے تھے۔ اس کا اصول تھا کہ دشمن کو سانپ سمجھو اور اس کا سر کچل کر بھی دیکھو کہ اس میں ذرا سی بھی حرکت باقی نہ رہ جائے۔ خود سری کو خالد رضی اللہ تعالی عنہ خوبی سمجھتے تھے، ان میں ڈسپلن بڑا ہی سخت تھا۔ اس کے سوا جہاں صورتحال پیچیدہ ہو جاتی، خالد اپنے نائب سالاروں سے مشورے اور تجاویز لیتے تھے۔ اب مجا بن مرارہ نے صلح کی بات کی تو خالد نے یہ جانتے ہوئے کہ دشمن پسپا ہو چکا ہے، اس حقیقت کو بھی سامنے رکھا کہ ان کے مجاہدین لڑنے کے قابل نہیں رہے۔ خالد نے اپنے نائب سالاروں کو بلایا اور انہیں بتایا کہ بنو حنیفہ کا ایک سردار مجا بن مرارہ صلح کی پیشکش کر رہا ہے۔ عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا اصل فتنہ تو ختم ہو چکا ہے، مسلمہ کذاب کے مر جانے سے بنو حنیفہ کا دم خم ٹوٹ چکا ہے۔ میں تو یہ بہتر سمجھتا ہوں کہ یمامہ کا محاصرہ فوراً کر لیا جائے اور دشمن کو سستانے کی مہلت نہ دی جائے۔ عبد الرحمن رضی اللہ تعالی عنہ بن ابی بکر رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا صرف یمامہ نہیں، بنو حنیفہ میدان جنگ سے بھاگ کر ایسی جگہوں میں چھپ گئے ہیں جو چھوٹے چھوٹے قلعے ہیں، پہلے انہیں پکڑنا ضروری ہے، اس کے بعد صلح کی بات ہو سکتی ہے۔ عبداللہ بن عمر نے کہا صلح کی شرائط ہماری ہوں گی۔ خالد نے کہا کیا تمہاری نظر اپنے لشکر کی جسمانی حالت پر بھی ہے؟ ابھی شہیدوں اور زخمیوں کی گنتی ہو رہی ہے، خدا کی قسم کسی جنگ نے ہمارا اتنا خون نہیں پیا جتنا یہ جنگ پی گئی ہے، اور شاید ہمیں ابھی اور خون دینا پڑے گا۔ کیا تم بہتر سمجھو گے کہ دشمن کے جو آدمی ادھر ادھر چھپ گئے ہیں انہیں پکڑا جائے تاکہ یہ یمامہ کے قلعے میں جا کر ہمارے مقابلے میں نہ آ سکیں؟ عبد الرحمن نے کہا ہم یقیناً اسی کو بہتر سمجھتے ہیں، اگر ہم انہیں پکڑ لیں تو صلح کی کیا ضرورت رہ جائے گی؟ خالد نے کہا مجا نے بتایا ہے کہ ان کے جس لشکر سے ہم لڑ چکے ہیں اس سے کچھ زیادہ لشکر یمامہ کے اندر موجود ہے، تم میری اس رائے کو صحیح مانو گے کہ ہماری سپاہ لڑنے کے قابل نہیں رہی؟ تم دیکھ رہے ہو کہ ہمارے مجاہدین تھکن سے بے حال ہو کر جہاں بیٹھتے ہیں وہاں سو جاتے ہیں،
ہمارے لیے کمک بھی نہیں رہی، اگر کمک منگوائی بھی جائے تو بہت دن لگ جائیں گے، اتنے دنوں میں دشمن منظم ہو جائے گا اور اس پر ہماری جو دہشت غالب آئی ہوئی ہے وہ اتر جائے گی۔ عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا، ابن ولید تم نے خود بھی تو کچھ سوچا ہوگا۔ ہاں ابن عمر، میں نے سوچا ہے کہ ادھر ادھر بکھرے ہوئے دشمن کو پکڑا جائے اور پھر یمامہ کا محاصرہ کر لیا جائے اور اس دوران مجاع یمامہ میں جا کر اپنے سرداروں کے ساتھ صلح کی بات کرے۔ صلح کے لیے ہم یہ شرط ضرور رکھیں گے کہ بنو حنیفہ شکست تسلیم کر کے ہتھیار ڈال دیں۔ بالکل یہی بہتر ہے خالد، میں بھی اسی کو بہتر سمجھتا ہوں۔ عبداللہ پھر یہ کام ابھی شروع کر دو، دستوں کو مختلف سمتوں میں روانہ کر دو اور انہیں کہو کہ بنو حنیفہ کا کوئی آدمی، عورت یا بچہ کہیں نظر آ جائے تو اسے پکڑ کر لے آؤ۔ دستوں کو روانہ کر دیا گیا اور خالد نے مجاع کو اپنے پاس بٹھا لیا۔ خالد رضی اللہ تعالی عنہ نے مجاع سے کہا، ابن مرارہ، مجھے تجھ پر اعتماد ہے اور میں تجھے اس اعتماد کے قابل سمجھتا ہوں، جا اور اپنے سرداروں سے کہہ کہ ہم صلح کے لیے تیار ہیں، لیکن شرط یہ ہوگی کہ تمہارے ہتھیار ہمارے سامنے زمین پر پڑے ہوں گے۔ میں اسی شرط پر صلح کرانے کی کوشش کروں گا، لیکن ابن ولید اپنی فوج کی حالت دیکھ لے، میں مزید خون خرابے سے ہاتھ روکنا چاہتا ہوں۔ کیا تو نہیں چاہے گا کہ تمہارے اور ہمارے جو آدمی زندہ ہیں وہ زندہ ہی رہیں؟ اپنے قبیلے میں جا کر دیکھ، آج کتنی ہزار عورتیں بیوہ اور کتنے ہزار بچے یتیم ہو چکے ہیں، اور یہ بھی سوچ کہ بنو حنیفہ کی کتنی عورتیں ہماری لونڈیاں بن جائیں گی۔ اس وقت کی تحریروں سے پتہ چلتا ہے کہ خالد کی یہ بات سن کر مجاع کے ہونٹوں پر ایسی مسکراہٹ آ گئی جس میں تمسخر یا طنز کی جھلک تھی۔ وہ اٹھ کھڑا ہوا اور بولا، میں جاتا ہوں ابن ولید، تیری خواہش پوری کرنے کی میں پوری کوشش کروں گا۔ خالد رضی اللہ تعالی عنہ اپنے خیمے کی طرف چل پڑے۔ وہ لاشوں اور زخمیوں کو دیکھتے چلے جا رہے تھے۔ لیلا نے خالد کو دور سے دیکھا اور دوڑی آئی اور بولی، کیا تم نے اسے چھوڑ دیا ہے؟ خالد نے اسے بتایا کہ انہوں نے مجاع کو کس مقصد کے لیے چھوڑا ہے۔ ابن ولید، اتنے انسانوں کا خون کس کی گردن پر ہوگا؟ میں نے اتنی زیادہ لاشیں کبھی نہیں دیکھی تھیں۔ خالد نے کہا، جب تک انسانوں میں انسانوں کو اپنی خواہشات کا غلام بنانے کی ذہنیت موجود رہے گی، انسانوں کا خون بہتا رہے گا۔ میں نے بھی اتنی لاشیں کبھی نہیں دیکھی تھیں۔ آنے والا زمانہ اس سے زیادہ لاشیں دیکھے گا۔ حق اور باطل آپس میں ٹکراتے رہیں گے۔ میں اسی لیے صلح کی کوشش کر رہا ہوں کہ اور خون نہ بہے۔ اس سے آگے نہ جانا، تم جو دیکھو گی اسے تم برداشت نہیں کر سکو گی۔ آسمان سے گدھ اترنے لگے تھے اور انہوں نے لاشوں کو نوچنا شروع کر دیا تھا۔ کچھ مسلمان لاشوں کے درمیان اپنے زخمی ساتھیوں کو تلاش کرتے پھر رہے تھے، انہیں اٹھا اٹھا کر خیمگاہ کی طرف لا رہے تھے۔ باقی سپاہ بنو حنیفہ کے چھپے ہوئے آدمیوں کو پکڑنے کے لیے چلی گئی تھی۔ رات کو خالد کو اطلاعات ملنے لگیں کہ بنو حنیفہ کے آدمیوں کو لا رہے ہیں۔ بعض کے ساتھ عورتیں اور بچے بھی تھے۔ خالد نے حکم دیا کہ عورتوں اور بچوں کو سردی اور بھوک سے بچایا جائے، لیکن خیمگاہ لٹ چکی تھی اور خوراک کی قلت تھی۔ خالد نے کہا کہ خود بھوکے رہو پر قیدی عورتوں اور بچوں کے پیٹ بھرو۔ اس کا حل یہ نکالا گیا کہ مسلمان مجاہدین لاشوں سے کھجوروں وغیرہ کی تھیلیاں کھول کر لے آئے۔ ہر سپاہی اپنے ساتھ کھانے پینے کا کچھ سامان رکھتا تھا، یہ عورتوں اور بچوں کو دیا گیا۔ الصبح مجاع یمامہ سے واپس آیا اور
خالد کے خیمے میں گیا۔ خالد نے پوچھا، کیا خبر لائے ہو ابن مرارہ؟ خبر بری نہیں ابن ولید، لیکن تم اسے اچھا نہیں سمجھو گے۔ بنو حنیفہ تمہاری شرط پر صلح کرنے کو تیار نہیں، وہ تمہاری غلامی قبول نہیں کریں گے۔ خدا کی قسم میں انہیں اپنا غلام نہیں بنانا چاہتا، ہم سب اللہ کے رسول کے غلام ہیں، میں انہیں اس سچے رسول کے عقیدے کا غلام بناؤں گا، وہ اس شرط کو بھی نہیں مانیں گے۔ اور یہ بھی دیکھ کہ تیرے پاس رہ کیا گیا ہے ابن ولید، میں نے یمامہ کے اندر جا کر دیکھا ہے، ایک لشکر ہے جو ذرا پہنے تیری چھوٹی سی فوج کو لہو لہان کر دینے کے لیے تیار ہے۔ کبھی یہ حماقت نہ کر بیٹھنا کہ یمامہ کو آ کر محاصرے میں لے لو، تو کچلا جائے گا ابن ولید۔ جوش کو چھوڑ اور ہوش کی بات کر، اپنی شرائط کو نرم کر، میں نے بنو حنیفہ کو ٹھنڈا کر لیا ہے، اس لشکر کی آنکھوں میں خون اترا ہوا ہے۔ خالد گہری سوچ میں کھو گئے، مجا نے انہیں کوئی نئی بات نہیں بتائی تھی، یہ تو خالد دیکھ ہی چکے تھے کہ ان کے پاس جو سپاہ رہ گئی ہے وہ لڑنے کے قابل نہیں رہی۔ اس سپاہ کو آرام کی ضرورت تھی، لیکن وہ رات بھر دشمن کے چھپے ہوئے آدمیوں کو تلاش اور گرفتار کرتی رہی تھی۔ اب تو ان مجاہدین کے سر ڈول رہے تھے۔ خالد نے گہری سوچ سے نکل کر کہا، ابن مرارہ تجھے شاید معلوم نہ ہو، اپنے ان سرداروں سے پوچھ لینا جو اس جنگ میں شریک تھے کہ ہمارے پاس بنو حنیفہ کا کتنا مال اور ساز و سامان ہے، اور کتنے باغ اور کتنے قیدی ہمارے قبضے میں ہیں۔ واپس جا اور اپنے سرداروں سے کہہ کہ مسلمان آدھا مال غنیمت، آدھے باغ اور آدھے قیدی واپس کر دیں گے۔ انہیں سمجھا کہ یمامہ اور اس کی آبادی کو تباہی میں نہ ڈالیں۔ پیغام لے کر ابن مرارہ چلا گیا۔ اس دوران مزید قیدی لائے گئے۔ مجا شام سے کچھ پہلے واپس آیا اور اس نے بتایا کہ بنو حنیفہ کا کوئی سردار اس شرط کو ماننے کے لیے تیار نہیں۔ مجا نے یہ بھی کہا کہ بنو حنیفہ اپنی شکست اور اپنے ہزاروں مقتولین کے خون کا انتقام لیں گے۔ خالد نے جھنجھلا کر کہا، میری بات کان کھول کر سن ابن مرارہ، اگر بنو حنیفہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم قلیل تعداد ہونے کی وجہ سے ڈر جائیں گے تو انہیں جا کر کہہ دے کہ مسلمان کٹ مریں گے، پر تمہیں انتقام کی مہلت نہیں دیں گے۔ غصے میں نہ آ ولید کے بیٹے، ہمارا جو مال غنیمت، باغ اور قیدی تمہارے پاس ہیں، ان کا چوتھائی حصہ اپنے پاس رکھ لے، باقی ہمیں دے دے اور صلح کر لیں، صلح نامہ تحریر ہوگا۔ خالد ایک بار پھر سوچ میں کھو گئے۔ میں تجھے ایک بار پھر خبردار کرتا ہوں ولید کے بیٹے، یہ میرا کمال ہے کہ میں نے بنو حنیفہ کو صلح پر راضی کر لیا ہے، میں نے ان کی لعنت ملامت برداشت کی ہے، انہوں نے مجھے غدار بھی کہا ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ تم مسلمانوں سے انعام لے کر ہمیں ان کا غلام بنانا چاہتے ہو۔ وہ کہتے ہیں کہ ہماری تعداد اگر کم بھی ہوتی تو بھی ہم صلح نہ کرتے، ہمارے پاس نہ ساز و سامان کی کمی ہے نہ خوراک کی، ان چیزوں کی کمی ہے تو مسلمانوں کو ہوگی۔ وہ کہتے ہیں کہ اتنی سخت سردی میں مسلمان کب تک محاصرے میں بیٹھے رہیں گے، راتوں کو سردی کو وہ کھلے آسمان تلے برداشت نہیں کر سکیں گے۔ وہ یہ بھی جانتے ہیں کہ تیری اس چھوٹی سی فوج کے پاس خیمے بھی نہیں رہے۔ سوچ لے ابن ولید، اچھی طرح سوچ لے، اگر تجھے شک ہے تو ذرا آگے جا کر یمامہ کی دیواروں پر ایک نظر ڈال اور دیکھ کہ ایک دیوار تو قلعے کی ہے اور اس کے اوپر ایک دیوار انسانی جسموں کی ہے۔ خالد رضی اللہ تعالی عنہ بے شک اپنی کمزوریوں سے آگاہ تھے، لیکن وہ دشمن کی ہر شرط ماننے کو تیار نہیں ہو سکتے تھے۔ وہ اپنے خیمے سے باہر نکل گئے۔ ان کے نائب سالار باہر کھڑے تھے۔ سالاروں نے بے تابی سے خالد سے پوچھا،
کہ صلح کی بات کہاں تک پہنچی ہے۔ خالد نے ان سے کہا میرے ساتھ آؤ۔ نائب سالار خالد کے ساتھ چل پڑے۔ خالد انہیں بتاتے گئے کہ مجاز صلح نامے کی کیا شرط لایا ہے۔ وہ چلتے گئے اور ایسی جگہ جا رکے جہاں سے یمامہ شہر کی دیوار نظر آتی تھی۔ انہوں نے دیکھا کہ دیوار پر آدمی ہی آدمی تھے۔ مجاز نے ٹھیک کہا تھا کہ شہر کی دیوار کے اوپر انسانی جسموں کی دیوار کھڑی ہے۔ اس سے صاف ظاہر ہوتا تھا کہ شہر میں بہت بڑا لشکر موجود ہے۔ خالد نے اپنے نائب سالاروں سے کہا میرا خیال ہے کہ ہم نے محاصرہ کیا تو ہم نقصان اٹھائیں گے۔ دیوار پر جو مخلوق کھڑی ہے اس کے تیر ہمیں دیوار کے قریب نہیں جانے دیں گے۔ ہمارے پاس مروانے کے لیے اتنے زیادہ آدمی نہیں۔ ایک نائب سالار نے کہا میں تو صلح کی رائے دوں گا۔ ایک اور نائب سالار نے کہا جس فتنے کو ہم ختم کرنا چاہتے تھے وہ ختم ہو چکا ہے۔